جی السلام علیکم. سردار شبیر، گزشتہ دنوں جو فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہوا تھا، اس کی افتتاحی تقریب میں قطر کا ایک نوجوان جو آدھے جسم کا مالک تھا، اس نوجوان نے نہ صرف قطر کی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی وہاں پر نمائندگی کرتے ہوئے جس طرح سے پیش کیا قطر کو، اسلام کو، وہ نہ صرف قابل تعریف تھا بلکہ اپنی جگہ ایک مثال تھا. آدھے جسم کا ایک بچہ جو آدھے جسم کے ساتھ پیدا ہوا، لیکن وہ بچہ اس وقت نہ صرف قطر کا بلکہ مسلمانوں کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہا ہے. یہ اسپیشل بچہ جس پر والدین نے بھی کام کیا، گورنمنٹ نے بھی کام کیا ہوگا، اور اس وقت وہ نہ صرف حافظ قرآن ہے، قاری ہے، ایک اچھا اسپیکر ہے، یوٹیوبر ہے، ایک بزنس مین ہے. وہ پورے انسانوں سے اچھا، یعنی پورے جو انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ 2 پاؤں، اچھا ذہن، آنکھیں، سب کچھ دیا ہو، ان سے بھی بہتر کام کر رہا ہے. یہ اسپیشل بچے جو کسی وجہ سے اگر پیدائشی طور پر ان میں کچھ ایک چیز کی کمی رہ جائے تو کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ اس میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ نارمل زندگی میں لانے کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس وقت میں موجود ہوں ایبٹ آباد کے سیم انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. بعد میں اسپیشل بچوں کے حوالے سے یہ انسٹیٹیوٹ کیا کام کر رہا ہے ایبٹ آباد میں، اور کیا اس کی پروگریس ہے، اس حوالے سے بات بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی اس انسٹیٹیوٹ میں. بیسک سکلز سکھائی جاتی ہیں ان بچوں کو. مسلسل جب ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری اسپیچ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ہماری اسپیچ بھی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. ظاہر ہے ہم مسلسل بات کر رہے ہوتے ہیں، اکیڈیمک باتیں بھی ہیں تو ساتھ میں اورل ان کو بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا یہ ہمارے جو دیکھنے والے ہوں گے ان کے سامنے، جیسے آپ کے پاس بچے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں جی اسپیشل بچے، یہ تو بہت چھوٹی عمر کے ہیں، 5 سال 6 سال اس کے آس پاس کے نظر آ رہے ہیں. تو دوسرے بچوں میں جو نارمل جیسے ہم کہتے ہیں جو عام جو اسکولوں میں جاتے ہیں، ان میں اور ان میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ ان بچوں کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے سلولی کام کروانا ہوتا ہے. ہمارے نارمل بچے تو جو ہم ان کو کام کرواتے ہیں، جیسے ہماری فوراً پک کر لیتے ہیں، کروا رہی ہوتی ہیں تو وہ پک کر لیتے ہیں ہر چیز کو. لیکن ہمارے اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے جو ہے ہر چیز جو ہے ہم پریکٹیکل ان کے سامنے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہر چیز یہ ہے کہ پریکٹیکل سے ہی سیکھتے ہیں. اور ہمارا کوئی ایک ایکٹیویٹی اگر ہم ان کو کروا رہے ہوں جس میں اکثر بچے ہوتے ہیں بور ہو جاتے ہیں، ان کو ہم جو ہے موڈیلٹیز کے ذریعے جو ہے ہر کام کرواتے ہیں. اگر ہم نے کاؤنٹنگ وغیرہ کروانی ہے تو وہ بچہ کر رہا ہے. بگنرس ہیں آپ کے؟ جی. سیم انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ پچھلے 5 سالوں سے ایز اے سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایز اے اسپیچ تھراپسٹ کام کر رہی ہوں. یہ بچی تقریباً ہمارے پاس 1 سال سے ہے. جب یہ بچی آئی تھی تو نہ یہ چلتی تھی نہ یہ بولتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کی سپورٹ سے اور باقی اسٹاف کی سپورٹ سے جو ہے ماشاءاللہ اب تو اس نے بولنا سٹارٹ کر دیا ہے. ہمنا سے سلام. سلام. آپ کا کیا نام ہے؟ ہمنا. اونچا بولے، آپ کا کیا نام ہے؟ ہمنا. اسپیچ تھراپی میں ہم نے اس کا جو سٹارٹ کیا تھا وہ اورل مساج سے سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ ڈیلیڈ مائلسٹون کے ساتھ ہی اس کے مسلز بہت زیادہ ویک تھے، اور یہ ایج کے ساتھ کیونکہ چھوٹی عمر میں آئی تھی تو اس لیے اس نے جلدی بولنا سٹارٹ کر دیا، اور ماشاءاللہ سے یہ اب چلتی بھی. اچھا. مائلسٹون لیٹ ہوتا ہے یا بچہ جب لیٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی باقی چیزیں بھی لیٹ ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا چلنا اور اس کی موومنٹ جو جسم کے باقی بیہیویئر، اس کے چیزوں کا پکڑنا، ٹھیک ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سوچنا سمجھنا، ہر چیز لیٹ ہوتی ہے. اسپورٹس اور اکیڈیمکس جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ ایک اسکولنگ سسٹم ہے. کلینک سیٹ اپ کے ساتھ اسکولنگ بھی ہے. ٹھیک ہے، کلینک سیٹ اپ میں اس کی اسپیچ، بیہیویئر اور فزیو تھراپی ہوتی ہے، اور اکیڈیمک میں جو ہے وہ جیسے یہ پلے گروتھ، کلرنگ، گراس موٹر، فائن موٹرز، یہ چیزیں، اور اسپورٹس اسپیشلی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ کروا رہے ہیں. محسن کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کلاس ہے آپ کی؟ کون سی کلاس میں؟ 6 میں. کس میں؟ 6 میں؟ ہاں. اچھا. آپ کا نام؟ آرج. آپ کا نام کیا؟ یہ بول نہیں سکتے. اچھا. اور یہ ہمارے ایتھلیٹ ہیں ماشاءاللہ، یہ نیشنل لیول پہ بھی کھیل کے آئے ہیں، ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں.
میرا نام ہیرا خان ہے اور میں یہاں پہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں، لیکن ان کے ساتھ میں ایز اے اسپیشل ایجوکیٹر بھی کام کر رہی ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک نارمل ٹیچر نہیں چل سکتا۔ سائیکالوجسٹ ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، ان کی سائیکی کو، ان کی نیڈس کیا ہے، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہاں پہ ان کو اکیڈیمکس پہ بھی کام کروایا جاتا ہے، جیسے یہ میتھس، اردو، ڈرائنگ، اسلامیات، ناظرہ، جنرل نالج، یہ سارے سبجیکٹ سے پڑھے جیسے نارمل اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فائن موٹر اور گراس موٹر ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہیں، سیلف ہیلپ کی اسکلز بھی سکھائی جاتی ہیں۔ ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ یہ خود کو مینیج کر سکے۔ ان کو انکریج کیا جائے تو یہ ادھر اس انسٹیٹیوٹ میں ایسے بچے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی اگزامپل یہ عارج ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ سارے کام خود کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پارٹی والدین کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ والدین اگر چاہیں تو یہ بچے جو ہے اس قابل بن سکتے ہیں، ان کو اس طرح کے جیسے سیم انسٹیٹیوٹ ہے اور یہاں پہ اسپیشل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں بھیجیں۔ یہ تیمور ہے، ان کا بھی جو مین ایشو یہی ہے گرپنگ کا ہی ہے۔ یہ چیزوں کو جو ہے پکڑتے بھی ہیں تو کچھ سیکنڈز کے لیے پھر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اگے اب یہ کلرنگ دیکھیں آپ، یہ پکڑ رہے ہیں جسٹ ٹیپنگ کر رہے ہیں، نہ ٹریسنگ نہ کلرنگ اس طرح سے یہ نہیں کر پا رہے، تو میں بھی ان کے ہینڈ گرپنگ پہ ہی کام کر رہی ہوں۔ یہ حسین ہے، یہ بھی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے، بٹ ان کی سمپٹمس بہت ہی مائلڈ لیول پہ ہے نا، اگر ان پہ کام ہو اچھے طریقے سے تو یہ بہت امپروو کر سکتے ہیں۔ مدرف محمد احد عثمان، میرا بچہ اسپیچ ڈیلے میں جا رہا تھا، تو بہت جگہوں پہ ہم نے ٹرائی کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سیم کا راستہ دکھایا، میں یہاں آئی ہوں تو یہاں ابھی ہمارے 38 سیشن ہو چکے ہیں، تو الحمدللہ میرے بچے میں بہت زیادہ فرق نظر آیا ہے مجھے۔ یہ ادارہ جو ہے ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ شاید محمود میرا نام ہے جی اور میں شیروان سے تعلق ہے میرا، تو میں 1 سال سے آ رہا ہوں ابھی بچی کو لے کر ادھر، تو میں تو بہت ہی مطمئن ہوں اس ادارے سے، تو ڈاکٹروں کے پاس مختلف جگہ میں گیا ہوں، وہاں سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہوئی، تو پھر ایک دوست نے ادھر ہمیں بھیجا ہے، ماشاءاللہ 1 سال کے اندر چلنا بھی شروع کر دیا ہے اور باتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ سیم انسٹیٹیوٹ میں سر ڈائریکٹر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ یہ سیم کا ہمارا چھوٹا سا فزیوتھراپی یونٹ ہے، سیکشن ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹر ندیم موجود ہیں، جو کہ بچوں کے ساتھ جو فزیوتھراپی کے ایشوز کے ساتھ بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو فزیوتھراپی یہاں پہ کروائی جاتی ہے۔ جتنے بھی اسپیشل نیڈز بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فزیکل ایشو لازمی ہوتا ہے، اسپیچ سیشن، فزیوتھراپی سیشن، اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ابھی ماشاءاللہ ایکٹیو ایکسرسائزز پہ آ گیا ہے۔ ایجوکیشن بھی یہاں کر رہا ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اکیڈمکس پہ بہت ہمارا فوکس ہوتا ہے، کسی بھی بچہ جسمانی بھی اور دماغی طور پہ بھی، کیونکہ اس میں سیریبرل پالسی بڑا جو ڈسیبلٹی کی ایک قسم ہے، اور یہ اس ٹائپ کا بچہ ہے، اور اس کو ہم یہاں پہ اسٹینڈنگ فریم میں کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ اس کا باڈی بیلنسنگ کے لیے بھی اور تھوڑا اس کو گریویٹیشنل جو افیکٹ سے اس کو کھڑا ہونے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ہماری KG کلاس ہے، اور یہ بچے وہ ہیں جو پلے گروپ سے ماشاءاللہ امپروو کر کے اور ریڈنگ رائٹنگ سکلز کے بعد اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو ہم KG کا جو سلیبس پڑھاتے ہیں، بلکہ یہ ابھی KG کے پیپرز وغیرہ دے چکے ہیں۔ یہ زوا ہے، یہ ڈاؤن سنڈروم ہے۔ اب کہ اس طرح اکیڈیمکس تو کلوز ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ بچوں کو انگیج رکھنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بھی ساتھ کرواتے ہیں۔ یہ آصف ہے، آصف کے ساتھ یہ ہاں ان کو اسپیچ کا ایشو ہے، فزیکل یہ ان کا ہے، ایپیلیپسی ہے، فٹس پڑتے ہیں۔ نقاش ان کا نام ہے، اور یہ بہت سارے ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ہیں۔ My name is Surah. آپ کس کی بیٹی ہو؟ میں کون ہوں؟ ساتھ آپ میرے لیے دعا کرتی ہو؟ جی کیا کہتی ہوتی ہو؟ اللہ ساتھ کرنا پریشانی دور کر جائے۔ آنا گھر پہ بھی جائیں گے۔ یہاں آج میں بات کروں گا اجمل وحید خوشی صاحب سے، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور بے لوث ہو کر، جیسے پاکستان میں ایدی صاحب کا نام ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا دکھی انسانیت کے لیے، اس حوالے سے بہت بڑا ایک نام تھا۔ اجمل وحید خوشی صاحب بھی اپنی تئیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے باوجود اس کے، اس وقت وہ ایک بہت بڑی بیماری سے بھی نبرد آزما ہیں، اس ادارے کو کس طرح سے چلا رہے ہیں اور یہاں پر ان کی کیا کوششیں ہیں اور یہاں پر ان کے لیے کیا مشکلیں ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا ہے؟ سردار شبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ادارے کا وزٹ کیا اور ہمارے بچوں سے ملے، ہمارے سٹاف سے ملے، اور آپ نے جو اس ادارے کو اہمیت دی۔
11-12 میں میرے دوست راجہ نزاکت صاحب، ان کا بانجا تھا، اسپیشل بچہ تھا، تو وہ پاکستان سے باہر تھے، تو ان کی سسٹر جو ہے نا وہ پاکستان آئی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ باجی کا بچہ اسپیشل ہے، تو آپ کسی وقت ان سے میٹنگ کر لیں۔ تو یوں میری پھر میٹنگ ہوئی میڈم سمینا کوثر صاحبہ کے ساتھ، تو ان کا اسپیشل بچہ تھا جس کے لیے وہ جگہ جگہ پہ جاتی تھیں، اسپیچ تھراپی کے لیے کسی اور جگہ پہ جاتی تھیں، فزیو کے تھا اس کی جسمانی بحالی کے لیے کسی اور جگہ پہ جاتی تھیں، ذہنی معذوری کو پہ کام کروانے کے لیے وہ کسی اور جگہ پہ جاتی تھی۔ تو یہ ان کا بھی ایک ذاتی تجربہ تھا۔ تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایبٹ آباد میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھیں جہاں ایک ہی چھت کے نیچے ہم یہ تمام خدمات مہیا کریں جو ایک اسپیشل بچے کی ضرورت ہوتی ہیں، کہ وہاں پہ اس بچے کو تعلیم و تربیت بھی ہو، اس کے لیے جسمانی بحالی کے لیے فزیو تھراپی کا بھی کمپلیٹ یونٹ موجود ہو، اسپیچ تھراپی کا بھی جو ہے نا کمپلیٹ یونٹ موجود ہو، سائیکالوجسٹ موجود ہو جن کی مدد سے ذہنی صحت میں بہتری آ سکے۔ وجہ ایک ماں کا جذبہ ہے، جس ماں نے اپنے اسپیشل بچے کے لیے بہت قربانیاں دیں، اس عظیم ماں کا نام ہے سمینا کوثر۔ ان کا ایک ہی اسپیشل بچہ تھا۔ ایک ماں کے اپنی اولاد کے ساتھ سچی محبت کے جذبے کے ساتھ یہ ادارہ قائم ہوا، اور نہ صرف اس بچے عارج علی کے لیے ایک ماں کا درجہ رکھتا ہے، بلکہ ہمارے ایبٹ آباد شہر کے بچوں، ایبٹ آباد کے نوائی علاقوں، گلیاچ، تناول، نزدیکی علاقوں کے بچوں کے لیے ایک ماں کے جذبے سے کام کر رہا ہے۔ تو ہم والدین سے یہ اب درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اسپیشل بچے کو اس کو نارمل بچے کی طرح لیں، اور اسے 3 سے 4 سال 4.5 سال کی عمر میں، یا بہت زیادہ ہو تو 5 سال کی عمر میں کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کو ڈال دیں۔ لیکن یاد رکھیں جہاں پہ اس کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی جو چھوٹی چھوٹی اسپیشل ضروریات ہیں وہ سروسز بھی اسے ملتی رہیں، جیسے کہ اسپیچ تھراپی، سائیکو تھراپی، فزیو تھراپی، اسپورٹس، اکیڈیمکس، یہ جو ایک جگہ پہ اسے مل سکیں۔ بعض بچے تو ہمارے پاس تو کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے 1 سال میں ان کے اندر جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں، بہتر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جن پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ایک مسلسل عمل ہے، مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، بار بار چیزوں کو دہرایا جاتا ہے، تب جا کے کچھ عرصے میں 100% نہ صحیح لیکن 60-70% یہ بچے بہتر زندگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں سب سے جو بڑی مشکل ہے وہ تو یہ ہے کہ اسپیشل بچوں کے والدین ہی ان کا درد محسوس نہیں کر رہے۔ اس میں ایک تو کیٹیگری ایسی ہے کہ جو غریب گھرانے ہیں، وہ ظاہر ہے یہ ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی اسپیشلائزڈ جو نیڈز ہیں وہ مہنگی ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری کیٹیگری بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیشل بچہ ہے، اس نے کون سا ڈاکٹر بن جانا ہے یا پروفیسر بن جانا ہے، تو ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں پہ جو خرچہ کریں گے وہ ضائع جائے گا۔ اور ایک تیسری کیٹیگری ہے جو والدین، ماں جو ہے نا وہ کہتی ہے جی کہ یہ اسپیشل بچہ ہے یا بچی ہے، جو اس کا خیال میں گھر میں رکھ سکتی ہوں وہ باہر کوئی نہیں رکھے گا، اور ان کا بھی یہ خیال غلط ہے۔ اور سیم میں تو اسپیشلی اس لیے بھی بھیجیں کہ یہاں پہ اس ادارے کی ہیڈ ایک ماں بیٹھی ہے، اور وہ ماں کے جذبے کے ساتھ یہاں پہ کام ہوتا ہے بچوں پہ۔ یہ تو ادارہ جو قائم ہوا تھا یہ قائم ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ جو مستحق گھرانوں کے والدین ہیں ان کو تمام سروسز جو ہے نا وہ فری دی جائیں۔ تو 70% بچے اسی جذبے کے تحت ہمارے پاس
یہ ساری جو خدمات جو ہے نا وہ ان کو فری دی جاتی ہیں. ایون ان کی پک اینڈ ڈراپ تک جو ہے نا فری ہوتی ہے. جو والدین پے کر سکتے ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ادارے میں بطور کنٹریبیوشن وہ اپنی ضرور کریں تاکہ یہ ادارہ آپ کے بچوں کی خدمت کرتا رہے. یہ ادارہ تو اب آپ کا ہے, ہمارے لوگوں کا ہے. یہ اب جو ہے نا ہم نے بنایا ضرور تھا لیکن شہر کے لوگوں کا ہے. بلکہ میں شہر کے لوگوں سے, پڑھے لکھے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کی جو گھر میں آپ سالگرہ مناتے ہیں وہ اپنے بچے کی سالگرہ کا کیک اور ایک کینڈل لے کے آئیں اور ایک اسپیشل بچوں کے ساتھ وہ خوشی شیئر کر کے آپ چلے جائیں. آخر میں اپنے بہت سے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, لیکن ان کے اعتماد کا کسی بھی طرح کا تعاون رہا ان میں ڈاکٹر اظہر جدون صاحب, حاجی قلندر خان لودھی صاحب, نعیم اوان سراف صاحب, ڈاکٹر عامر محمود صاحب, بابر خان, میرے بہت پیارے دوست آصف صاحب, ثاقب خان صاحب, آمنہ میڈم عظمیٰ ریاض جدون, سردار شبیر صاحب, سردار سرور صاحب, سردار آفتاب صاحب, سردار امتیاز بھائی. بہت سے نام ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بلکہ ہر اس شخص کا جس نے اس ادارے میں کوئی چھوٹی سی بھی اپنے الفاظ کے ساتھ بھی ہماری حوصلہ افزائی کی, ان بچوں کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کی, ان بچوں کو پیار سے جس نے دیکھا بھی تو ہم اسے سلام پیش کریں.